خصائص اعجاز قرآن۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا بیان ہے جو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے اظہار میں ہے، اور یہ کہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے قرآن کریم تبدیل و تحریف سے محفوظ رہے گا، اور یہ کہ یہ قرآن ہر شے کا جامع ہے اور وہ اپنے غیر سے بے نیاز ہے، اور یہ کہ تمام کتب سابقہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ قرآن عظمت کے ساتھ ان سب پر مشتمل ہے، اور یہ کہ قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے آسان ہے، اور یہ کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا، اور یہ کہ اس کا نزول 7 حرفوں پر ہے اور اس کے 7 ابواب ہیں، پہلا زجر، دوسرا امر، تیسرا حلال، چوتھا حرام، پانچواں محکم، چھٹا متشابہ اور 7واں مثال، اور یہ کہ ہر لغت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا لِبُعْدٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور حق تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 1۔ بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَالْأَمِنْ خَلْفِهِ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 اور 42۔ اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ نیز فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ سورہ النحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور فرمایا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ سورہ النمل آیت نمبر 76۔ بے شک قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ پارہ نمبر 27، سورہ قمر۔ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 106۔ اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم لوگ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ وَلْنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 32۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتارا، ہم نے یوں ہی بتدریج اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں، اور اسی لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھا ہے۔ بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس نبی کو اس کی مانند معجزہ دیا گیا جس پر بشر ایمان لائے۔ بلا شبہ جو چیز مجھے عطا فرمائی گئی ہے وہ وہی ہے جسے اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمائی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں متبعین کے اعتبار سے تمام نبیوں سے ممتاز ہوں گا، یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ بحقین حسن سے آیت کریمہ لَآيَاتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ الآیہ کی تفسیر میں روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن کو شیطان کے دخل سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا نہ کوئی اس میں باطل کا اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں سے حق کو نکال سکتا ہے۔
بیہقی نے یحییٰ بن اکثم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک یہودی آیا، اس یہودی نے بہت اچھی گفتگو کی، پھر مامون نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے انکار کیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو وہ یہودی ہمارے پاس مسلمان ہو کر آیا، اس نے فقہ پر بہت اچھی گفتگو کی۔ مامون نے اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں نے چاہا کہ میں تمام دینوں کا امتحان لوں، چنانچہ میں نے پہلے توریت کو شروع کیا اور اس کے 3 نسخے لکھے۔ اب میں نے اس میں کمی و زیادتی کی، پھر میں نسخوں کو لے کر کنیسہ میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کی طرف توجہ دی اور میں نے اس کے 3 نسخے لکھے جس میں میں نے کمی و زیادتی کی، اور ان کو لے کر گرجا میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کی طرف قصد کیا، اب میں نے اس کے 3 نسخے لکھے اور میں نے اس میں بھی کمی و زیادتی کی، اور ان اوراق کو لے کر مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں نے اسے بغور پڑھا۔ جب انہوں نے اس میں کمی و زیادتی پائی تو انہوں نے ان ورقوں کو میرے منہ پر مار دیا اور انہیں خریدا۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، تو یہ واقعہ میرے اسلام لانے کا ہے۔ یحییٰ بن اکثم نے بیان کیا کہ میں اسی سال حج کو گیا تو میں حضرت سفیان بن عینیہ سے ملا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے فرمایا اس واقعے کی صداقت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس جگہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ فی التوراۃ والانجیل بما تحفظ من کتاب اللہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ تو اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل کی حفاظت ان امتوں کے ذمے رکھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں کی بلکہ اپنے ذمے رکھی، اس لیے وہ ضائع نہیں ہوا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حسن بصری سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں کے علوم 4 کتابوں میں جمع فرمائے۔ وہ 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور اور فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد توریت و انجیل و زبور کے علوم کو فرقان حمید میں جمع فرما دیا۔ سعید بن منصور نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جو تحصیل علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ قرآن پڑھے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ ابن جریر اور ابن حاتم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں تمام علوم نازل فرمائے ہیں اور اس میں ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے، لیکن ہمارے علوم جو کچھ قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان کیے گئے اس سے قاصر ہیں۔ ابو شیخ نے کتاب العظمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل ہوتا تو وہ ذرہ رائی اور مچھر سے ضرور غافل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ حاکم نے اور بیہقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کتابیں جو نازل ہوئی تھیں وہ ایک ہی باب اور ایک ہی حرف یعنی مضمون پر نازل ہوتی تھیں، اور قرآن 7 ابواب اور 7 حرفوں پر نازل ہوا۔ اس میں زجر، امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال ہیں۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے ایک حرف پر قرآن مجھے پڑھایا اور میں اسے دہراتا رہا اور میں برابر زیادہ چاہتا رہا، وہ میرے لیے زیادہ کرتے رہے یہاں تک کہ 7 حرفوں تک منتہی ہو گیا۔
مسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قرآن کو پڑھوں، تو میں نے اس فرشتے کو واپس بھیجا کہ میں 2 حرفوں پر پڑھوں، مگر میں نے پھر اپنی امت کی سہولت کے لیے اسے واپس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اسے میری طرف بھیجا کہ میں 7 حرفوں پر قرآن پڑھوں۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور ابن جریر نے ابو میسرہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ قرآن ہر زبان لغت عرب کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے ضحاک سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ ابن المنظر نے اپنی کتاب میں وہب بن منبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جز قرآن میں نہ ہو۔ کسی نے ان سے پوچھا رومی لغت کا کون جز قرآن میں ہے؟ فرمایا قصرہن ہے، جو قطعہن کے معنی میں ہے۔ امام رازی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تمام نازل کردہ کتابوں پر قرآن کریم کی فضیلت 3 ایسی خصلتوں کے ساتھ ہے جو قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی و مستمر ہے، آپ کا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی و مستمر رہے گا، وہ قرآن کریم ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ یہ خصوصیت شیخ عز الدین بن عبد السلام نے خصائص میں شمار کی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ ایک قول کے بموجب 1000 معجزات اور ایک قول کے بموجب 3000 معجزات تک ان کی گنتی پہنچتی ہے۔ اسے بحقی نے ذکر کیا۔ حلیمی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باوجود کثرت کے دوسرے معنی بھی رکھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے سوا کسی اور نبی کے معجزات میں وہ معنی نہیں ہیں جو اختراع اجسام کی طرف راہ پاتے ہوں۔ بلا شک و شبہ یہ خصوصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام معجزات و فضائل جو جدا جدا ہر نبی کو دیے گئے وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اور آپ کے سوا کسی اور نبی میں وہ مجتمع نہیں ہیں، بلکہ آپ ہر نوع کے معجزات کے ساتھ مختص ہوئے۔ ابن عبد السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے پتھروں کا سلام کرنا اور ستونی چوب کا رونا بھی شمار کیا ہے، اور فرمایا اس کی مانند معجزہ نبی کے لیے ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے انگشتھائے مبارک کے درمیان سے پانی جاری ہونے کو بھی خصائص میں شمار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کے ساتھ اختصاص، اور یہ کہ آپ کی بعثت تمام نبیوں کے آخر میں ہے، اور یہ کہ آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور یہ کہ آپ کی شریعت آپ سے پہلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہے، اور یہ کہ اگر انبیاء کرام آپ کے عہد مبارک کو پائیں تو ان پر آپ کا اتباع واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ما كان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو ان کے ہاتھوں میں کتاب ہے۔ اور فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائیں۔
ابن سبا نے ان دونوں آیتوں کو آپ کی شریعت تمام آپ سے پہلے شریعتوں کے ناسخ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ ایک کتاب تھی جسے کسی اہل کتاب نے مجھے دی تھی۔ اس وقت حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی بجز اس کے کہ وہ میرا اتباع کرتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ناسخ و منسوخ ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل لے آتے ہیں، اور اس کی مثل تمام کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہود نسخ کا انکار کرتے ہیں، اور نسخ میں بھید یہ ہے کہ گزشتہ تمام کتابیں واقعتاً واحدہ یعنی ایک دم ہی نازل ہوتی رہیں، لہٰذا ان میں ناسخ و منسوخ کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ناسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نزول میں منسوخ سے متاخر ہو۔ آپ کو عرش کے خزانے سے عطا کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کو عرش کے خزانے میں سے عطا فرمایا گیا اور اس میں سے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس موضوع پر حدیث چند ابواب کے بعد آئے گی۔ آپ کی دعوت تمام لوگوں کی طرف تھی۔ آپ کی دعوت تمام لوگوں کی طرف تھی، اور یہ کہ آپ کے متبعین تمام نبیوں کے متبعین سے زیادہ ہوں گے، اور یہ کہ رسالت بالاجماع جنات کی طرف بھی ہے، اور ایک قول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی، اور یہ کہ آپ کتاب الہی کو اتقان سے پڑھتے تھے اور باوجود یہ کہ لکھتے نہ تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 28، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ سارے جہان کو وہ ڈرائیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ شیخین نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہ ہوئیں۔ پہلی، 1 ماہ کی مسافت تک روب کے ساتھ میری نصرت کی گئی۔ دوسری، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بوقت ضرورت بنائی گئی، تو میرے امت کا ہر شخص جہاں بھی نماز کا وقت پائے تو اسے وہیں پڑھنی چاہیے۔ تیسری، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا اور یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوئی۔ چوتھی، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ پانچویں، اور ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا مگر میری بعثت تمام لوگوں کی طرف عام ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بزار و بحقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئیں۔ پہلی، میرے لیے ساری زمین مسجد و طہور بنائی گئی، حالانکہ کسی نبی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اپنی محراب میں پہنچے بغیر نماز پڑھے۔
دوسرا، 1 ماہ کی مسافت تک روب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی، مشرکین میرے سامنے ہوتے مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرا روب ڈال دیتا ہے۔ تیسرا، اور نبی خاص اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوتے تھے مگر مجھے جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ چوتھے، اور انبیاء علیہم السلام 5واں حصہ نکالا کرتے تھے اور آگ آ کر اسے کھا لیا کرتی تھی، لیکن مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسے اپنی امت کے فقراء کے درمیان تقسیم کر دوں۔ پانچویں، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک سوال دیا گیا مگر میں نے اپنی دعا کو امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ ابن ابی حاتم اور عثمان بن سعید دارمی نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ باہر جا کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار و بیان فرمائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائی ہے۔ تو انہوں نے مجھے 10 باتوں کی بشارت دی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں، یہ کہ پہلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، دوسری، اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنات کو ڈراؤں، تیسری، اور یہ کہ مجھ پر اپنا کلام القا فرمایا، درا حال یہ کہ میں امی ہوں۔ بلا شبہ حضرت داؤد کو زبور، حضرت موسیٰ کو تورات اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو انجیل دی گئی۔ اور چوتھے یہ کہ میرے لیے پچھلوں کے اور میرے اگلوں کے گناہ بخشے گئے۔ پانچویں، اور یہ کہ مجھے الکوثر عطا فرمائی۔ چھٹی، اور یہ کہ میری مدد فرشتوں کے ساتھ کی گئی اور مجھے نصرت عطا ہوئی۔ ساتویں، اور میرے دشمنوں پر روب ڈالا گیا۔ آٹھویں، اور یہ کہ میرا حوض تمام حوضوں سے بڑا بنایا گیا۔ نویں، اور یہ کہ میرے لیے میرے ذکر کو اذانوں میں بلند کیا۔ 10ویں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا، درا حال یہ کہ تمام لوگ سر جھکائے منہ لپیٹے ہوں گے، اور جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو مجھے سب سے پہلے اٹھائے گا، اور جنت میں میری شفاعت سے میری امت کے 70,000 بغیر حساب داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جنات نعیم کے اعلیٰ غرفہ میں مجھے بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے اوپر بجز ان فرشتوں کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کوئی مخلوق نہ ہوگی، اور مجھے غلبہ عطا فرمایا اور میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمت کو حلال بنایا، باوجود یہ کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ ابو یعلا و طبرانی نے اور بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پر اور تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابن عباس، وہ کون سی فضیلت ہے جو آسمان والوں پر حضور کو عطا ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میرے سوا کوئی اور بھی معبود ہے تو ہم اس کہنے پر اسے جہنم کی سزا دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ الفتح آیت نمبر 1 اور 2۔ گویا اس میں حضور کے لیے برات ہے۔ لوگوں نے ابن عباس سے پوچھا، اور تمام نبیوں پر آپ کی فضیلت کیا ہے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ لہذا حضور کی رسالت انس و جن کی طرف ہے۔
ابن سعد نے حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر شخص کا رسول ہوں جس کو میں نے زندگی میں پایا اور جو میرے بعد پیدا ہوگا۔ ابن سعد نے خالد بن معدان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اب اگر تمام لوگ میری دعوت قبول نہ کریں گے تو میں عرب کی طرف ہوں، اور اگر تمام عرب قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں، اور اگر تمام قریش قبول نہ کریں گے تو بنی ہاشم کی طرف ہوں، اور اگر بنی ہاشم بھی قبول نہ کریں گے تو میں اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام نبیوں سے متبعین میں زیادہ ہوں۔ بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میری امت میرے ساتھ سیل رواں کی مانند آئے گی، جس طرح رات چھا جاتی ہے اسی طرح میری امت لوگوں پر چھا جائے گی۔ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ تمام نبیوں کے ساتھ جتنی امتیں ہیں ان سب سے زیادہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی تصدیق میری کی گئی ہے۔ بلا شبہ کون نبی ایسا ہے بجز ایک کے کہ اس کی امت میں سے کسی نے اس کی تصدیق نہ کی۔ اس پر اجماع ہے کہ آپ تمام جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انس و جن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ البتہ فرشتوں کی جانب آپ کی بعثت میں اختلاف ہے، اور وہ قول جسے امام سبکی نے ترجیح دی ہے وہ یہ کہ حضور فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ اس قول پر وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں جیسے عبد الرزاق نے اکرمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اہل زمین کی صفیں آسمان والوں کی صفوں پر ہیں، جب زمین والوں کی آمین آسمان والوں کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو بندے کے لیے مغفرت ہوتی ہے۔ آپ کی بعثت رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بعثت رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سارے جہان کی رحمت کے لیے، اور نہیں ہے اللہ تعالی کہ کافروں پر عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم انہی میں سے ہو۔ اور فرمایا، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال آیت نمبر 43۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ کافروں پر عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں ہو۔ ابو نعیم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت اور متقین کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مشرکوں پر عذاب کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضور نے فرمایا، مجھے رحمت کر کے بھیجا گیا ہے۔ ابن جریر و ابن ابی حاتم اور طبرانی اور بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، جو ایمان لے آیا اس کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت تمام ہو گئی، اور جو ایمان نہیں لایا وہ اس چیز سے محفوظ ہے جو دنیا میں جلد ہی خسف، مسخ اور قذف کی شکل میں نمودار، کیونکہ اس عذاب میں گزشتہ امتیں بھی مبتلا ہوئیں۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ اللہ تعالی نے آپ کی حیات کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ الحجر آیت نمبر 72۔ قسم آپ کی حیات کی، یقیناً یہ کافر اپنے نشے میں بہک رہے ہیں۔ ابو یعلا اور ابن مردویہ اور بحقی و ابو نعیم
اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اور کوئی جان ایسی پیدا نہیں کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نزدیک مکرم ہو، اور اللہ تعالی نے کبھی کسی کی حیات کی قسم یاد نہیں فرمائی مگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم یاد فرمائی۔ چنانچہ فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ الآیہ، یعنی وَحَيَاتِكَ یا محمد، آپ کی حیات کی قسم۔ بازار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتوں میں مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی، ایک میرا ہمزاد کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ راوی نے کہا میں دوسری بات بھول گیا ہوں۔ بیہقی و ابو نعیم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتوں میں مجھے آدم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، ایک یہ کہ میرا شیطان یعنی ہمزاد کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ میری تمام ازواج میرے لیے مددگار بنی، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان کافر تھا اور ان کی زوجہ ان کی خطا پر مددگار تھیں۔ مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک جن اس کا ہمزاد ہو اور ایک فرشتہ اس کا ہمزاد ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی اور وہ جن ہمزاد مسلمان ہو گیا، اب وہ بھلائی کے سوا مجھے کوئی حکم دیتا ہی نہیں۔ طبرانی نے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن بن زید سے روایت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے فرمایا کہ جن فضائل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی ہے وہ میرا فرزند ان سے افضل ہے، وہ صاحب بعیر یعنی ناقہ سوار ہے، ان کی زوجہ ان کے لیے ان کے دین پر مددگار ہوگی، جبکہ میری زوجہ میرے لیے خطا پر مددگار تھی۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کرنے میں آپ کی بزرگی و احترام کی خاطر آپ سے پہلے تمام نبیوں کو مخاطب کرنے سے بالکل مختلف رکھا۔ وہ یہ کہ گزشتہ امتیں اپنے نبیوں سے کہا کرتیں کہ راعنا سمعک، یعنی اپنی بات سنانے میں ہماری رعایت فرمائیے، مگر اللہ تعالی نے اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 104۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور خوب غور سے بات سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں مبارک کے ساتھ کہیں مخاطب نہیں فرمایا۔ علماء اعلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو آپ کے اسماء مبارک کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل فرمایا، بخلاف تمام انبیاء علیہم السلام کے، کیونکہ ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ مثلا ارشاد باری تعالی ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 35، یا نوح اہبط، سورہ ہود آیت نمبر 48،
یا ابراہیم اعرض عن ھذا سورہ ہود آیت نمبر 76، یا موسیٰ انی اصطفیتک سورہ اعراف آیت نمبر 144، یا عیسی ابن مریم اذکروا نعمتی علیک سورہ المائدہ آیت نمبر 110، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض سورہ صاد آیت نمبر 26، یا زکریا انا نبشرک سورہ مریم آیت نمبر 17، یا یحییٰ خذ الکتاب مریم سورہ مریم آیت نمبر 12۔ آپ کی امت پر حرام ہے کہ وہ آپ کو آپ کے نام سے پکارے۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ امت پر حرام ہے کہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ پکارے، بخلاف تمام انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کی امتیں ان کو ان کے ناموں سے پکارتی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کی تمثیل میں فرمایا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہ سورہ اعراف آیت نمبر 138، لوگوں نے کہا یا موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے، اور فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم سورہ مائدہ آیت نمبر 112، جبکہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا سورہ نور آیت نمبر 63، اے مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسا کہ تم ایک دوست کو پکارتے ہو۔ ابو نعیم نے بطریق ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آیت کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر حضور کو پکارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے اپنے نبی کے عظمت و احترام میں منع فرما دیا۔ پھر لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے لگے۔ بحقی نے علقمہ اور اسود سے ایک آیت کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو، اور ابو نعیم نے حسن اور سعید بن جبیر سے اس کی مثل روایت کی۔ بحقی نے قتادہ سے آیت کریمہ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے نبی کی ہیبت دل میں رکھیں اور ان کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کو سردار جانیں۔ مردے سے قبر میں آپ کی بابت سوال ہوتا ہے۔ امام احمد و بحقی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قبر آزمائش کی جگہ ہے اور میری بابت تمہاری آزمائش ہوتی ہے اور میری بابت تم سے سوال ہوتا ہے۔ لہذا جب میت مرد صالح ہوتا ہے تو اسے بٹھا کر پوچھا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، وہ شخص کون ہے جو تم میں مبعوث ہوا تھا؟ تو وہ مرد صالح جواب دیتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخر حدیث تک۔ حکیم ترمذی نے فرمایا مقبور سے جو سوال ہوتا ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، اور ابن عبد البر محدث نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ کتاب البرزخ میں مبسوط ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آپ سے اجازت لے کر حاضر ہوئے۔ اس موضوع پر حدیث بھی ابواب الوفات میں آئے گی، اور میں نے کتاب البرزخ میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہم السلام کے پاس بغیر اجازت لیے ملک الموت داخل ہوئے تھے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔
یہ بات کسی نبی کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت سارہ کا قصہ ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بادشاہ سے یہ فرمانا کہ یہ میری دینی بہن ہے، اور یہ کہ انہوں نے یہ چاہا کہ انہیں طلاق دے دیں تاکہ وہ جابر ان سے نکاح کر لے، یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے نہ تھی۔ حاکم و بحقی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس میں خوش ہو کہ جنت میں تم میری بیوی رہو تو میرے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر حرام کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کریں تاکہ وہ ازواج جنت میں حضور کی زوجیت کا شرف میں باقی رہیں۔ اس حرمت کی علت میں جو اقوال مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے میں غضاضت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے منصب شریف کو غضاضتہ سے پاک و منزہ فرمایا ہے، اور یہ بھی حرمت کی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حی و زندہ ہیں۔ اس لیے ماوردی نے حرمت کی وجوہات میں ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ ان ازواج مطہرات پر وفات کی عدت واجب نہیں ہے، اور وہ عورتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جدا کر دیا، جیسے مستعیذہ، اب وہ عورت جس کی کوکھ میں سفیدی دیکھی، تو ان عورتوں کے بارے میں کئی وجہ مذکور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو بھی نکاح کرنا حرام تھا، اور امام شافعی نے اسی کو منسوخ قرار دیا ہے، اور کتاب الروضہ میں عموم آیت کے تحت اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور من بعد سے بعدیت الموت مراد نہیں بلکہ بادیت نکاح مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو حرام نہیں ہے، اور تیسرا قول جسے امام الحرمین اور رافعی نے شرح صغیر میں صحیح قرار دیا ہے یہ ہے کہ فقط مدخول بہا مراد ہے، چونکہ یہ مروی ہے کہ اشعث بن قیس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مستعیذہ سے نکاح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشعث کو رجم کرنے کا ارادہ کیا، پھر انہیں معلوم ہوا کہ وہ عورت مدخول بہا نہ تھی تو وہ رجم سے باز رہے، اور علماء اعلام کا اختلاف ان عورتوں کے بارے میں جاری ہے جن عورتوں نے جدائیگی کو اختیار کیا تھا، لیکن امام الحرمین اور امام غزالی کے نزدیک اس بات میں اصح حلت ہے، اور ایک جماعت نے اختیار کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے حلت پر قطعی حکم دیا ہے، کیونکہ اختیار دنیاوی زینت پر برقرار رہنے میں تھا، اور ان باندیوں کے بارے میں جن کو وطی کے بعد چھوڑ دیا تھا کئی اقوال ہیں۔ ان میں تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ باندی وفات کی وجہ سے جدا ہوئی ہے تو اسے بھی نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اگر حیات میں اسے فروخت کر دیا ہے تو اسے حرام نہیں ہے۔